جے کے ٹی صاحب لندن میں ہیں. ایگزیکٹلی. میاں صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا. یہ مطلب آپ کا خیال نہیں ہے یا واقعی ملاقات کوئی نہیں ہے ایجنڈے پہ؟ نہیں ابھی نہیں ایسا نہیں. لاسٹ ٹائم تو جاتے تھے تو میاں صاحب سے ملاقاتیں کرتے. علیم خان صاحب جا رہے ہیں، ترین صاحب جا رہے ہیں لندن ملاقاتیں کرنا. میں خیال میاں صاحب کو ان کہنا سے بچ کچھ نہیں گیا. وہ کہتے ہیں ان کی دوا تو میرا نہیں خیال کہ ان کی ترین صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے پچھلے کافی عرصے سے ان سے. اور ایسے یہ باتیں ہیں، خبر آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ملے ہیں میاں صاحب سے. جے کے ٹی صاحب نے ریکویسٹ کی اور آگے سے ٹائم نہیں دیا گیا یا ریکویسٹ ہی کوئی نہیں کی؟ نہیں ابھی کوئی ملاقات کا طے ہی نہیں ہوا. کوئی ملاقات ہوئی نہیں ابھی. ملاقات کے لیے کوئی ایسا اسکیجول ہی نہیں ہوا. میں آپ کو بڑے سر وہ تو چودھری سرور صاحب تو فرماتے ہیں کہ آپ کا تو پلان بنا ہی یہ پارٹی بنانے کا لندن میں میاں صاحب نے بنایا. میرے بزرگ ہیں سرور صاحب، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہے ہیں وہ. یہ نہیں، ایسا بات نہیں ہے. میرے لیے بڑی عزت کی جگہ. میاں صاحب نے یہ پارٹی نہیں بنائی؟ میرے بڑے نہیں سر، یہ کیا مطلب، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے نہیں چودھری تو ہمارے آپ دیکھیں، یہ بتا دیں کس نے بنائی ہے. چلے وہ چودھری سرور صاحب کو بتائیں. کیانی صاحب، عامر کیانی صاحب کو میاں صاحب لے کے آئے، عمران اسماعیل صاحب کو میاں صاحب لے کے آئے. یہ بتائیں، علی زیدی صاحب کو میاں صاحب لے لائیو کے ٹی وی ہے. چودھری سرور صاحب کو بتا دیں کس نے یہ بنائی ہے پارٹی اور کون لے کے آیا ان ساروں کو؟ جہانگیر ترین صاحب نے بنائی ہے یہ پارٹی، اور یہ سب لوگ جہانگیر ترین صاحب کے لیڈرشپ میں آئے ہیں. اور جہانگیر ترین صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرے گا، اور وہ انشاءاللہ اگلا الیکشن بھی لڑیں گے، اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہوگی. اور ہم سب ان کی لیڈرشپ میں آئے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم بن کے کام کریں گے. ایسے بنی ہے یہ پارٹی. اور یہ سب لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جنہوں نے خود ترین صاحب سے کہا، اور بہت عرصے سے یہ بات چل رہی تھی کہ آپ پارٹی بنائیں. یہ آج کی بات نہیں، میں سال پرانی بات کر رہا ہوں. لیکن کیوں سارے پریس کانفرنسوں میں کہتے رہے سیاست ختم، سیاست ختم، بائے بائے. میں آپ کو ایک ہمارے بزنس مین، بڑے قابل عزت، قابل احترام میرے بزرگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا. میں ان کو ملنے گیا 2 سال پہلے، اور انہوں نے میری بڑی بات سنی، اور انہوں نے کہا تم نے بڑی محنت کی ہے تحریک انصاف میں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، جہانگیر صاحب کو جا کے کہنا کہ اپنی پارٹی بنائیں. تو یہ میں آپ کو 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ کسی عام لوگوں کی تو لوگ تو ڈسکس کر ہی رہے تھے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ باتیں پہلے سے ان کو لوگ آ کے خود کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی پارٹی بنائیں. بالکل ٹھیک ہے، آپ بنا سکتے ہیں. ہاں، اور ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی آرگنائز کیا تھا، اور اس پارٹی کو بھی آرگنائز کریں گے انشاءاللہ، اور کامیاب ہو کے دکھائیں گے آپ کو. یہ آپ ایڈوائزر ہیں آج بھی حکومت؟ جی میں ایڈوائزر ہوں. جی میں یار اب تو آپ کی پارٹی علیحدہ ہو گئی، آپ نے انہی کے خلاف الیکشن لڑنا. ایڈوائزری تو چھوڑ. جی میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، میں آج ابھی آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، مجھے بالکل میری جو پارٹی مجھے کہے گی، جہانگیر ترین صاحب کہیں گے یہ انہی نے ایڈوائزری لے کے دی تھی، 5 منٹ کے اندر وہ مجھے جیسے حکم فرمائیں گے میں اپنا ریزگنیشن پرائم منسٹر صاحب. بٹ یہ آڈ نہیں ہے چودھری صاحب، آپ ایک ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے نہیں بنایا، لیکن جس پارٹی کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں بنایا ہے یا ان کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، اسی کے ساتھ آپ کی حکومتی الائنس بھی ہے جس کے خلاف آپ نے الیکشن لڑنا پہلے. وہ تو دیکھیں، وہ تو 1 سال پہلے ہمارا گروپ تھا اس نے سپورٹ کیا، اور اس ہمارے گروپ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے جب پنجاب میں بھی سپورٹ کیا، اور مجھے ایز اے ایڈوائزر ترین صاحب نے میرا نام دیا، اور میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے میرے پہ کانفیڈنس ان کو تھا، اور انہوں نے مجھے اس جو ہے ایڈوائزری کے لیے کہا گیا. اور میں پرائم منسٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا اچھا میرا ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے، اور ان کی پارٹی میں چلے کا حصہ رہا ہوں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے جہانگیر ترین صاحب کہیں گے، میں آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا، اور میں صبح استعفیٰ اپنا وزیر اعظم صاحب کو بھیج دوں گا. اور اس میں کوئی تیسری رائے نہیں ہے. یہ ایڈوائزری بھی انہی نے لے کے دی، اللہ تعالیٰ کے بعد، اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور میرے وہ بڑے ہیں، میرے لیڈر ہیں، اور وہ جس وقت مجھے کہیں گے میں 1 سیکنڈ سے پہلے اپنا استعفیٰ وزیر اعظم صاحب کو دے دوں گا. یہی بات میرے دوست ہیں نعمان لنگڑیال صاحب، وہ بھی ایس اے پی ایم ہیں، اور ہماری آج اسی بات پہ مشاورت ہوئی، اور ہم اپنے جہانگیر ترین صاحب سے بالکل ہم ڈسکس کریں گے، اور جیسے وہ حکم فرمائیں گے. کیونکہ سر آپ کے جو لوگ آتے ہیں نا ٹی وی پروگرامز میں، آپ کے علاوہ خاص کر وہ لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ کے پاس آئے، وہ پی ڈی ایم کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو، بجٹ کو، وغیرہ وغیرہ. ان کا کیونکہ کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے پی ڈی ایم کے ساتھ،
ان کا شہباز شریف صاحب سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, ان کی لندن میں میاں صاحب سے ملاقاتیں کوئی نہیں ہوئی. آپ کی پارٹی کے 4-6 لوگ ایسے جو پرانے میاں صاحب سے ملنے والے ہیں یا ملتے رہے یا کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں, ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور لگ رہا ہے, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ بالکل ڈفرنٹ لگ رہا ہے. نہیں, کون سے 4 لوگ جو رہے ہیں پی ڈی ایم کا حصہ؟ میرے خیال سے میں ایک ایڈوائزر ہوں. آپ ایڈوائزر ہیں. میں نے کہا جن لوگوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا جو کیبنٹ کا حصہ, ملاقاتیں ہوئی ہیں جے کے ٹی صاحب کی, جہانگیر ترین صاحب کی, علیم خان صاحب لندن جا کے ملے ہیں میاں نواز شریف صاحب سے, اور آپ کیبنٹ کا حصہ, وہ 3-4 لوگ. میں کہتا کہ آپ کی لائن کچھ اور ہے, آپ ابھی بڑی ریکنسیلیٹری لائن, بڑی فہم و تفہیم کی کہ ساتھ دیکھیں گے, ابھی کہاں, ٹھنڈے ہو جائیں, پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. وہ لوگ کہہ رہے ہیں جناب ساری برائی کی جڑ تو پی ڈی ایم ہے. کاشف بھائی, میں آپ کو عرض کروں, سیاست تو سب نے اپنی اپنی کرنی ہے. ہم نے اپنا مینیفیسٹو دینا ہے, ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے, ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے سیاست کرنی ہے, ہم نے آگے جا کے اپنی کیمپین لانچ کرنی ہے, ہم نے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور ہم نے کوئی کچھ تو دے کے ووٹ مانگنا ہے نا. لیکن میں قطعاً نہیں کہتا کہ ہم نے کسی کو گالی گلوچ کرنی ہے, کسی کو مار دھاڑ کرنی ہے, کسی کو ذلیل کرنا ہے اور اس کے اوپر ووٹ لینا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے ووٹ مانگنے کا؟ آپ نے ووٹ مانگنا ہے, آپ نے اپنے لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے, پاکستانیوں سے ووٹ مانگنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ پلیٹ فارم, ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے, ہمارا یہ گالم گلوچ تو کوئی نہیں کرتا. اچھے شریف لوگ گالم گلوچ نہیں کرتے. آپ لوگ تنقید کرتے ہیں, لیکن تنقید صرف تحریک انصاف پہ کرتے ہیں, باقی پارٹیوں پہ نہیں کرتے. نہیں دیکھیں, جو جہاں پہ تنقید ہوگی وہاں ہونی چاہیے. اگر میں نے کوئی ایسا کچھ کیا تو بالکل معیشت بہت اچھی جا رہی ہے اس ملک. یہ قطعاً نہیں ہے, یہ قطعاً ایسا نہیں ہے. دیکھیں, معیشت آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, ہم سب اویئر ہیں کہ میں کوئی اتنا اسپیشلسٹ نہیں ہوں اکانومی کا, لیکن میں سمجھتا ہوں, سب جانتے ہیں کہ معیشت مشکل ہے, لیکن آپ تنقید تو کرتے ہیں نا کہ جو پالیسیز ہیں, آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو سکا, لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں. میں آپ کو جی